20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے الحمدللہ مساجد کے اندر مرد حضرات آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس کا جو اعتکاف ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، صرف ایک بار آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو پھر دوسرا آنے والا جو رمضان المبارک تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اب یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کو پہلے اعتکاف کی قسمیں بتا دوں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، یہ جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، یعنی 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس مسجد میں جس کو اعتکاف کرنا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں، روزہ افطار وہاں جا کر کے کرتے ہیں، پھر جب تک شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک اس کا اعتکاف جاری اور ساری رہتا ہے۔ جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے تو اس کا یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسرا اعتکاف ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف یہ اس کی تعریف یہ ہے کہ جیسے کسی نے کوئی منت مانی ہو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا میرا فلاں مریض اچھا ہو جائے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یا میرا فلاں کام ہو جائے اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے پر میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اور اس اعتکاف واجب کے لیے بھی ساجد حسین صاحب روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو ہے ایک ہے اعتکاف مستحب، جسے نفلی اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں داخل ہوں آپ نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر تک آپ مسجد کی حدود میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف یعنی سنت موقدہ اب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ سوال امت کی رہنمائی کے لیے، بہت سارے ابہام پائے جاتے ہیں جب نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ان ابہام میں ایک یہ ہے کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے، آپ کو اشیاء خوردنوش کھانا، آپ کو افطاری کوئی ایک صاحب دیتے ہیں، یا مسجد میں کوئی ایک صاحب ہوتے ہیں یا مسجد کمیٹی کے لوگ۔ اگر خدا نخواستہ اس اعتکاف میں بیٹھنے والے صاحب کی کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی ماں باپ یا بھائی رشتہ دار کا کوئی انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹ ہے؟ بہت اچھا معلوماتی آپ نے سوال کیا ہے، اور یقیناً اس طرح کی باتیں ہمارے حاضرین و ناظرین سننا بھی چاہتے ہیں، سیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے خلوت نشینی، یعنی دنیا سے اپنے رابطے کو منقطع کرنا اور اپنا رابطہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کرنا۔ اب جب یہ سنت موقدہ کوئی اعتکاف کر رہا ہے رمضان کے آخری عشرے کا، تو اس دوران ساجد حسین صاحب اگرچہ کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ جس طرح آپ نے کہا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی نماز جنازہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو اور صرف وہ مسجد کی حدود سے، یعنی آپ دیکھیں کہ مساجد میں جو بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں یا وضو خانے بنے ہوتے ہیں یہ فنائے مسجد میں بنے ہوتے ہیں، یعنی مسجد کا جو خارج باہر کا حصہ ہوتا ہے یہ وہاں بنے ہوتے ہیں۔ اب معتکف کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صرف بیت الخلاء میں وضو خانے میں صرف ضرورت کے تحت جائے گا، بلا وجہ بغیر کسی مقصد کے
وہ वुज़ू खाने में, बैतुल खला में, यहाँ तक कि बाज़ मसाजिद की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी मस्जिद से बाहर बनी होती हैं, उन सीढ़ियों के ऊपर भी बिला वजह नहीं जाया जा सकता। इसी तरह मसाजिद के साथ जनाज़ागाह बनी होती है, आप वहाँ भी नहीं जा सकते। बहुत सारी मसाजिद के मेहराब मस्जिद की हुदूद से बाहर बने होते हैं, आप उस मेहराब वाली जगह पर भी नहीं जा सकते। यहाँ जहाँ इजाज़त है उससे बाहर जाने की, वो ये है कि अगर कोई बंदा किसी मस्जिद में एतिकाफ कर रहा है, जैसे गांव के अंदर छोटी छोटी मसाजिद होती हैं, छोटी छोटी बस्तियां होती हैं, और उस बस्ती की एक मस्जिद होती है छोटी सी, अब वहाँ बाज़ाब्ता 5 वक्त की नमाज तो होती है, लेकिन वहाँ पर जो है नमाज जुमा नहीं होती। अब उस मोतकिफ के लिए इतनी इजाज़त है कि जिस जामिया मस्जिद में नमाज जुमा होती है, वो जुमे के टाइम, यानी जब उससे पता है कि इस टाइम वहाँ जुमा होता है, वो सिर्फ वहाँ से जाएगा, वहाँ जाकर के नमाज जुमा अदा करेगा, फौरन वहाँ से फिर उसी मकाम एतिकाफ पर आन करके बैठ जाएगा। क्योंकि ये जो एतिकाफ है, जैसे कि हदीस पाक में है, क्योंकि इसकी फजीलत तो बहुत सारी है, एक हदीस पाक है कि जब बंदा आखिरी अशरे का सुन्नत मौक़दा एतिकाफ करता है तो यूं समझ ले कि उसने सारी नेकियां कर ली हैं। और एक हदीस पाक में है, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, आप फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ किया, अल्लाह करीम उससे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है।